اس نور کی دیدار۔ اب مجھے بتائیں، شمع جو روشن ہوتا ہے اس کی جو لو ہوتی ہے، اس لو سے روشنی الگ ہے یا روشنی سے لو الگ ہے؟ ذرا مجھے بتائیں، روشنی سے لو الگ ہے، یعنی جو جلتا ہے نا بتی میں آج کی طرح لو کہتے ہیں، اس سے روشنی الگ ہے یا روشنی اس سے الگ ہے؟ یہ جلے گی تو روشنی ہے نا، یہ جلے گی تو روشنی، اور روشنی اس سے الگ نہیں، اور یہ اور روشنی سے الگ نہیں۔ جب الگ ہی نہیں ہے اس کو لفظ مع کہتے ہیں، اس کو لفظ مع۔ اور جو یہ دائرہ ہے معراج، یہ مل گئے تو معراج ہے، مل گئے تو کیا ہے؟ معراج۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کائنات کو ساتوں آسمانوں سے، سدرت سے، دوزخ کے کناروں سے اور جنت کی بہاروں سے، عرش سے، کرسی سے، ہر ایک عالموں پہ سرکار کا نور و جلوہ کراتا کراتا آخر وہ آ گیا جب ملاقات کا۔ اس کو شریعت قرآن فرماتا ہے دنا فقد اللہ قاب قوسین او ادنی، دنا قریب، فقد اللہ اور بھی قریب۔ اب یہ معاملہ ہے قاب قوسین، قاب قوسین، قوس کہتے ہیں۔ ابھی میرا بچہ لے کر آیا تھا، شاید وہ بتانے کے لیے لایا ہوں کیونکہ یہ قاب قوسین کی رات ہے۔ کمان، قوسین کس کو کہتے ہیں، اور یہ کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ کمان۔ قوس تیر کو، جس میں تیر رکھ کر کھینچ کر مارتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے قریب اور قریب اور قریب، اس کے قریب خدا کے قریب، اتنے قریب کہ صرف قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ، دو کمانوں کا فاصلہ۔ اگر کمان کتنے فاصلے پر ہیں فقد اللہ میں دیکھیے، فقد اللہ کا معنی یہ ہے اور قریب اور قریب، اتنا قریب کہ قریب بھی قریب سے نکل جائے، قریب بھی قریب سے نکل جائے۔ جب قریب بھی قریب سے نکل جائے تو کتنے قریب، و خدا بہتر جانے یا خدا کا رسول بہتر جانے۔ ہم کو تو بتا دیا قرآن نے دو کمان، اور دو کمان کا معنی یہ ہے میرے ہاتھ میں یہ کمان ہے، میرے ہاتھ میں یہ کمان ہے، تو دوسری کمان کس کے ہاتھ میں ہے؟ جانے والا دو کمانوں کو لے کر لے جائے گا، یہ کمان میرے ہاتھ میں ہے تو یہ دوسری کمان اسی کے ہاتھ میں ہوگی نا جس نے بلایا ہے، اسی کے ہاتھ میں تو ہوگی جس نے بلایا ہے، نہیں۔ تو مفسرین نے صوفی اکرام اس کا بہت اچھا بہترین اندازے سے سمجھا دیا ہے۔ یہ ہاتھ، یہ ہاتھ کو تمہارے ہاتھ سے ملا لیا، تم آؤ، میں بتا دوں گا۔ وہ ہاتھ کا ایسا ملا لیا، ایسا ہوتا ہے، اس کو کمان کہتے ہیں۔ کمان کا معنی یہ ہے نا۔ اب یہ کمان ہوا ہے، اب دوسرے کمان کے لیے دوسرا ہاتھ، یہاں تو تیسرا موجود نہیں ہے، دو کمان کا معنی ہے یہ ہاتھ بھی اس میں ملا دیا، یہ بن گئے یہ دو کمان، یہ بن گئے دو کمان۔ اور جب یہ بن گئی یہ دو کمان، قرآن فرماتا ہے دلا فتد اللہ، اور بھی قریب، اور بھی قریب، اتنے قریب کے قریب بھی قریب سے نکل گئے، اتنے قریب کہ قریب بھی قریب سے نکل گیا۔ جب قریب بھی قریب سے نکل گیا کتنے قریب، تو اس قریب کو قرآن فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، دیکھتا بھی تھا سنتا بھی تھا۔ سنتا کیا تھا؟ خدا نے جو کہتا تھا۔ دیکھتا کیا تھا؟ خدا کے جلوے۔ اور دیکھنے والا کون تھا؟ سننے والا کون تھا؟ مصطفیٰ تھا۔ اب یہ انہو کے معنی کو لوگ سمجھے نہیں، کہتے ہیں کہ
اللہ دیکھتا تھا، اللہ سنتا، انہو اللہ سنتا تھا، اللہ رہنا تھا، یہاں پر ذکر اللہ کا ہے، انہو بے شک وہ کون جس کا ذکر اس رات میں کر رہا ہے، بعبدی ہی کا زیر اس لیے ہے، وہ بھی ہوتا تھا، ہی کا ذکر اس لیے ہے کہ یہاں بندے کا ذکر ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کا ذکر نہیں، اور مصطفیٰ کا ذکر کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے، یہ ہم اور آپ نے ذکر مصطفیٰ کا کرنے والا خدا ہے، کب؟ رات میں، کہاں؟ مسجد اقصی میں، مسجد حرام میں، کہاں؟ عرش معلیٰ میں، اور کیسے؟ دو کمانوں میں مل کر، ایک دوسرے سے مل کر، ایک دوسرے سے ملاقات کر کے جب ذکر کر رہا ہے، وہ ذکر سننے والا مصطفیٰ ہے، اور جو ساتھ میں ہو کر جلوہ بتا رہا ہے، بتانے والا خدا، دیکھنے والا مصطفیٰ ہے۔ اسی کو ماں کہتے ہیں، ماں ساتھ۔ بس نہیں آئی۔ اب سرکار دو عالم کو شریعت نے ان سارے راستوں سے کیوں لایا؟ اس لیے لایا عالموں کی زیارت کروایا کہ آنے والا ہو کہ مصطفیٰ کا رحمت والا۔ اب یہاں ہم زمینوں کا ذکر، آسمانوں کا ذکر اور عرش مولا کا ذکر سنتے آئے، کبھی سمندر کا سنے؟ کہ سمندر میں عالم نہیں ہے؟ سمندر میں عالم نہیں ہے نا؟ 12,000 مخلوق ہے سمندر میں، مگر اس عالم کا کیا؟ اس لیے سرکار کو اللہ نے بخشا، سرکار کے ناموں میں سے نام ماہی، کیا نام؟ ماہی، یہ نام ہے، اور یہ نام جانتے ہو کس کے لیے؟ سمندر والوں کے لیے۔ اے سمندر کی مخلوق، اس نام کا ذکر کر دو، ماہی روحی فدا۔ کون ہے وہ؟ رسول ہے۔ اور سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ مصطفیٰ پہ ہمیشہ درود پڑھتی ہیں، اس کو ذکر ماہی کہا جاتا ہے، درود ماہی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے سرکار سے، یہ درود شریف کے بارے میں، مچھر ہوا مچھلیوں پہ جال ڈالا، پکڑ کر لائے، اتنا بیچنا تھا، بیچ دیا تو مچھلیاں بچ گئی، گھر پہ لایا تاکہ پکا کر بیوی بچے۔ صحابہ کے دور میں بیوی کو دیا، بیوی اس کو دھویا، صاف کیا، چولہے پہ ڈال کر پکایا۔ جب چولہے پہ ڈال کر پکائی، برتن نکال، پانی ابلتا کھولتا تھا، مچھلی ٹھنڈی جیسی پہلے کچی، اسی طرح پوری رات پکائی، آخرکار تبے پہ ڈال کر جلایا، انگار کو جلایا، لیکن پکتے بھی نہیں، خراب نہیں۔ یہ خبر بارگاہ رسالت میں لائی، سرکاری بات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں شامل آئے ہیں، استغفر اللہ، یہ بڑا عجیب واقعہ کل رات پیش آیا، ایسا واقعہ۔ اب سرکاری کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، ایسا کیوں ہوا؟ اتنے میں جبرائیل تشریف لائے، کہتے ہیں یا اللہ کے رسول، سمندر میں مچھلیاں آپ پہ درود پڑتی ہیں، اس کو درود ماہی کہا جاتا ہے۔ جب معراج کی رات آپ گزر رہے تھے، پوچھا تھا خدا سے جانے والا کون ہے، تو اللہ نے فرمایا وہی رحمت للعالمین ہے، اسی کے خاطر عالم بنایا ہے۔ تو ساروں نے اللہ سے حاجت کی ہے، پاک پروردگار عالم اس کا دیدار ہم کو نصیب فرما دے۔ تو خدا نے فرمایا کہ اس ذکر کو لے لو، ہمیشہ پڑھتے رہو، جب پڑھتے رہو گے ایک نہ ایک دن تمہیں زیارت نصیب ہوگی۔
فرماتے ہیں سرکار پہ درود بھیجنے والی مچھلیاں آگ کے انگارے میں ڈال کر ابال کر اور تنور میں جلائیں تو نہیں جلتی۔ ایمان کا نور رکھنے والے مسلمان مومن اگر مر گئے مصطفیٰ کے غلام دوزخ کی آگ اس کو کیا جلائے گا؟ اس لیے کہتے ہیں صبح و شام سرکار کے محبت کے ساتھ درود پڑھتے رہیں تاکہ اللہ اس درود کے صدقے ہم کو معاف فرما دے۔ یہ عالم اس سمندر کا واقعہ ہے، بس میں کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں جب ان کی زبانوں پہ درود جاری ہو جاتا ہے اس وقت جال ڈال کر اگر کوئی مچھر کھانا پکڑ لے تو وہ مچھلی جلتی نہیں، پکتی نہیں، ان کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اور جب وہ غذا کھانے پینے کے اسباب میں تلاش، دانے کے اسباب تلاش کرنے میں جب دنیا جب غذا کی طرف نکل جاتے ہیں اس طرف پکڑ لیتے ہیں تو وہ پکتی بھی ہے، بنتی بھی ہے، کھاتے بھی ہے۔ تو اس سے معنی کیا ہوا؟ تلاش دنیا کبھی گلا بھی دیتی ہے، جلا بھی دیتی ہے۔ توکل کے ساتھ ہمیشہ مطمئن قلوب کے ساتھ پڑھتے رہو تو دنیا کی تلاش تم کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا تمہاری تلاش کر کے آ جائے گی۔ دنیا تمہاری تلاش کر کے آتے ہیں۔ پہاڑوں میں کہاں کہاں بزرگان نے کیسے کیسے راستوں میں جب دنیا چھوڑتی ہے اس کو، جہاں راستہ نہیں تو راستہ بنا لیتی ہے، اور وہ اس کی طرف جب نکل جاتے ہیں دنیا اس کی طرف آتی ہے۔ کیوں؟ وہ جلوہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ عزیز و الحمدللہ یہ میرا شعار معنی یہی ماں یعنی اب سے شدید بھی میرا جو پورا کی بارگاہ میں سرکار گئے ہیں اس پہ دوسرے نے بند ایسا کیا ہے کہ گئے تو گئے ہی کہاں گئے ہیں؟ گئے تو گئے کہاں گئے ہیں؟ وہیں گئے ہیں جہاں سے آئے، وہیں تو گئے ہیں جہاں سے آئے ہیں۔ کوئی گھر سے جانے والا اپنے گھر میں آیا تو تعجب کیا ہے؟ تعجب کیا ہے؟ تعجب وہ ہے جو گھر والا جب گھر کو چھوڑ کر گیا ہے کوئی دوسرا اس میں بسا، تعجب تب ہوگا نا، لیکن نہیں، جہاں سے آیا ہے وہیں کو تو گیا، مگر گیا کیوں؟ اس لیے گیا پہلے جب آیا تھا رحمت بن کر رسالت لے کر، اب جو آیا ہے مظہر جلوہ خدا لے کر، مگر کیسے؟ تب عالم بشریت میں آیا تھا، محمدیت کے پردے میں آیا تھا تو شریعت اور خلافت لے کر آیا تھا، رسالت رشد و ہدایت لے کر آیا تھا۔ یہ عالم بشریت میں تھا، محمدیت میں تھا، اب جو آیا ہے سمدیت میں، اور اب جو آیا ہے نور لے کر، مطلب یعنی اس کا جلوہ لے کر، جو پہلے رکھا تھا، پہلے جو رکھ کر آیا تھا وہ پھر سمیٹ کر لے کر آیا۔ مطلب جانتے کہ میں کہوں گا وہ گھر خالی ہے، میں یہی کہوں گا کہ وہ گھر خالی ہے، یہ گھر بھرپور ہے، کہ وہاں جو تھا لا کر یہاں ڈال دیا۔ یہ گھر خالی ہے، بھرپور ہے، وہ گھر خالی ہے، مگر یہی کھانا جو کہتے ہیں اسی کے جلوے، اس کے ایک بات اچھی طرح سمجھ، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، جس طرف گئے تھے اس کا نام میرا۔ تو مطلب جلوہ بھی اسی کا ہے، جگہ بھی اسی کی ہے، مقام بھی اسی کا ہے، قیام بھی اسی کا ہے، آیا بھی وہی تھا، گیا بھی وہی تھا، بس فرق اتنا ہے جب آیا تھا احد سے احمد بن کر، کیا بن کر؟ یا ایسا نہیں کہ میرے پاس سارے دلائل ہیں،
آیا تھا احد سے احمد بن کر، آیا تھا احمد سے محمد بن کر، اور گیا ہے محمد سے محمود بن کر۔ نکلا احد سے اور گیا ہے محمود سے۔ بس احد میں محمود میں فرق اتنا ہے، احد ایک ہے، محمود سارا عالم ہے۔ محمود میں سب ہم اور آپ سما گئے ہیں، محمود کی چادر میں سارے امتی آ گئے ہیں، سارے مومن آ گئے ہیں، سارے ولی غوث و قطب و صحابی و نبی مرسل آ گئے ہیں۔ جب سارا عالم اس احد میں جمع ہو گیا ہے، اب احد احد نہیں رہا، اکیلا اکیلا نہیں رہا، اور تنہا تنہا نہیں رہا۔ بے شک وہ قل هو اللہ احد ہے، لیکن اب وہ جب گیا احد نہیں ہے، وہ مقام محمود ہے۔ کیوں؟ ساری امت ساتھ ہے۔ احد تھا تو میں پوچھوں گا کون ہے، احد تھا تو میں کہوں گا ساتھ میں کون ہے، کوئی نہیں، نہ اکیلا ہے۔ احد ایک کو کہتے ہیں، اس کو ایک کو کہتے ہیں، اکیلا ایک، اور ساتھ میں کوئی نہیں ساتھ میں۔ اب وہ ایک تھا اس لیے ایک بن کر نکلا۔ پھر